حاضرین کرام، بہت پیغمبر علیہم السلام دنیا جائے، ہر قوم اور ہر علاقے تے اللہ تعالیٰ دا نور روشنی انہوں نے پھیلائی، کوئی اللہ تعالیٰ دی رحمت تو علاقہ محروم نہیں رہا، لوگوں نے قبول کیتا یا بعض رد و بدل کرتا، ان کی اپنی قسمت اللہ تعالیٰ دا فیض عام رہا، جنہیں وہ سورج ساری دنیا دے چمکدا، اسی طرح کوئی خطہ ایسا نہیں کہ اللہ نے نبی رسول نہیں ہے، مگر وہ سارے فوت ہو گئے۔ اگر دنیا کوئی زندہ نبی نہ اور قیامت تک زندہ اور صرف ہے حضرت محمد رسول اللہ۔ میں زندگی اور موت کی وہی گل نہیں کرتا جی عام بولی کہ اس لحاظ نہ سب نبی زندہ، موت تو بعد ہی زندہ، موت صرف ایک انتقال مکانی، جگہ بدل جانے کہ جی میں حجرے چ آ کے اتنے بہ گیا بندہ وہی ہے میں۔ اسی طرح اس دنیا کو چھڈن تو بعد ہی انبیاء علیہ السلام سے بہت برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، عام انسان بھی اس معنی سے نہیں مرتا کہ وہ ختم ہو جاتا، صرف جگہ بدل جاتا یا سمجھو پنجرے چوں نکل کے ایک آزاد ہو جاتا پرندہ، رہندا اسی طرح ہوش حواس پہچان پچھلیاں دی خبر کوئی گل جڑی وہ کمی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے سارے لوگ ایک دنیا جمع ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خوشیاں مناؤندے ہیں، برے جڑے مصیبت نو پھڑے، جہان آباد ہے، اس لحاظ نہ ہے سارے ہی زندہ، مگر اس معنی کہ باقی سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کم ہوئی، انہوں دی امتاں نے بدقسمتی نال کتاباں رد و بدل کر دیتا، انہوں دی سنت اور انہوں دے اسے محفوظ کرنے کا کوئی انتظام نہ کیتا، کوئی بندوبست نہ کیتا کہ اس نبی دے جو نشانات سی جو انہیں کیا سی جو کتوں نوں سنبھالتے، سوائے چند قصے کہانیاں تھی ایڈی تعلیم یافتہ قوم ہے نصارہ، انہوں نے کہو تھی فور گاسپل رہی پھرتے جانا جیل اربا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دو چار معجزے دکھا، کھ نہیں ہوتے اندر بھی انہوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ اس لحاظ نہ اگر کوئی زندہ نبی ہے نا کہ جویں اسی اس ویلے ہوندے تے ویندے تے نبی علیہ السلام نے ویکھنا جی اتنا ہی ہے، اس دور سے ویکھ رہے ہیں، بالکل ہر شے جڑی ساڈے تک پہنچ گئی اور بڑی محنت نال نیک لوگوں نے انہوں پہنچایا۔ کئی بعد والے مسلمان کہندے سی میں اگر حضور دے زمانے چ ہوندا سی یار آ گل پوچھدا تو صحابی آندے سی اسی تیری ایک خواہش پوری کر، پوچھ لیا حضور نے جواب دیتا۔ اس لحاظ نہ باقی انبیاء علیہ السلام دے سپاروں سی انہوں نے مردار نے انہوں نے تعلیماں نوں لوگاں نے گوا دیتا، رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم جڑی نوں محفوظ رکھیا رہا، بندوبست کیتا، اور ایک بندوبست ختم نبوت دا لازمی تقاضا سی، حضور نوں آخری نبی قرار دین دا یہ سمجھو نتیجہ سی کہ آپ دے نشانہ دی اللہ حفاظت، کیونکہ نبی بھی بند کر دے اور بعد والوں کو پتہ بھی نہ لگے تو ہم کی کریے کہ پھر اللہ کا ظلم ہوتا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس تو، انہیں جو رسول کریم علیہ السلام آخری نبی بنایا، آپ کا سب کچھ جڑا سی اس کی حفاظت کر دی، اور یہ حفاظت جنی وڈی ہوئی ہے جدا اندازہ کوئی۔ اے میرے سامنے اخبار ہے، میں اج ہی ویکھ رہا سی، یہ گل سامنے آئی، یہ بنیاد بنا کے میں اپنی گل اگے پھیلاؤں گا۔ علامہ منیر احمد یوسی انہوں نے مضمون لکھا شعبان مبارک کی 15ویں شب، اے شعبان دے مہینے کی 15ویں رات آ رہی ہے جنہوں لیلۃ البرات لوگوں کے عام تے برات ہی آتے ہیں، جی اپنی بولی برات ہوتی نا قسمت، وہ برات ہی بولتے ہیں، برات نہیں عربی لفظ جڑا نا یہ ہے کوئی رات یعنی یہ وکھری ہے، لیلۃ البراءت اگے حمزہ ہے، جی میں قرآن میں سورۃ توبہ سے شروع سے ہوتا نا براءۃ من اللہ، وہ لیلۃ البراءت، برات کوئی شے نہیں۔ یہ اندر علامہ سب ایک ہور گل کا حوالہ دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے، وہ شخص جس کو نصیحت کی جا رہی تھی وہ دنیا اسلام کے عظیم مدبر اور مقبول بارگاہ خداوندی صحابی رسول حضرت عمر بن میمون ہوتی تھی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کریں۔ آپ نے درشایا گل بالکل ٹھیک ہے، صرف دسنا بھی نام لکھن کی غلطی ہے وہ بھی علماء نے پکڑ رہی، یہ صحابی نہیں۔ توجہ کرو، اسی اپنے دور کی خبراں بھی نہیں چھانٹ سکتے جنی حضور دے زمانے انہوں نے لکھا کہ بہت جلیل القدر سی مدبر صحابی عمر بن میمون عودی، جڑی اگے گل ہے وہ ٹھیک ہے، مگر ایک گل رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس نو کہی اپنے چاچے دے پسند، واقعہ صحیح ہے، عمر بن میمون صحابی نہیں، جلیل القدر صحابی کوئی، یہ ٹھیک ہے بھی صحابہ اور تابعین دے درمیان ایک جماعت ہے جنہوں تسی میرے کو سن لو یا کوئی ورلا بندہ جانتا، مخضرم
ایک اور لفظ ہے کہ وہ صحابی بھی نہیں نبی علیہ السلام کو نہیں ملیا، تے تابعی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے زمانے ہے گا جس طرح حضرت اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی نہیں بن سکتے، نبی علیہ السلام نے ملاقات نہیں کی، مگر آپ کے دور ہے گئے بالغ سی وہ شہباز والے سی، انہوں تابعی بھی نہیں کیا جاتا، صحابی بھی نہیں کیا جاتا، انہوں نے مخضرم میم خے ضاد رے میم، یہ مخضرمین کا طبقہ، تو عمر بن میمون عودی بھی مخضرم ہے، یہ صحابی نہیں، یہ علامہ صاحب کو غلطی ہے، صرف نشاندہی کرنے کی دیکھو اینا ریکارڈ سب کو اج دے دور سے بندیاں لگ رہی جنہ نبی علیہ السلام کون صحابی ہے، کون اس دور کا ضرور ہے مگر آپ کو نہیں ملیا، کون بعد کا بندہ، انہوں دے قبیلے، انہوں دے استاد، انہوں دے شاعر سب کوئی لکھا پڑا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دا خاص انتظام نہ ہوندا اور نبی علیہ السلام دے آخری نبی ہون دا حق نہ اللہ ادا کردا تے اسی اندھیرے چ مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سن لو لیلھا کنہار، بڑی وڈی گل ساڈے لئی کہی کہ تہاڈا دن اور تہاڈی رات برابر ہے، نہیں تے رات دن فرق کیا، رات نو اندھیرا ہوندا، فرمایا نہیں تہاڈے لئی ہر ویلے چانن، میں ایسا دین تے چلیا تہاڈے لئی کتے اندھیرا نہیں، تسی ہن ٹھوکراں کھاؤ گے تے آپ بھگتو گے، اے بہانہ نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ اس بارے کسر کر سب کچھ ڈال۔ چلو یہ حدیث پاک بھی پڑھ لیجیے، کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث بہت پیاری، آپ نے فرمایا جنم خمس قبل خمس، یعنی عربی نہیں لکھی کہ 5 شیاں دے آن تو پہلا 5 چیزوں تو فائدہ اٹھا، نچوڑ کر دیتا اللہ دے رسول نے کہ 5 شیاں آ جانیاں وقت بدل جانا، انہوں تو پہلا 5 چیزاں میسر ہی فائدہ اٹھانا۔ کی فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، بڑھاپا آنے والا پیچھے لگا ایک دن تیرے کو مزمل ہو جانے، تیرے جوڑاں جواب دے جانا، تو اٹھن جوگا بھی نہیں رہنا، اس وقت دے ہون تو پہلا جی ہون جوانی ملی ہے کچھ کرنا، یہ اندر نیکی کر، نمازاں پڑھ، کوئی خلق خدا دی خدمت کر، کوئی جہاد کر، کوئی دین سیکھ سکھا، کیسی بات اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، تندرستی کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ ہے کس طرح موتی لٹایا، کوئی پتہ نہیں تو بیمار ہو جائے پھر کچھ بھی نہ کر سکے، تندرستی کر لا جو کرنا، پھر پچھتاوا ہی رہ جانا کہ کچھ بھی نہ کیتا۔ اور میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام میں حضور نے یہ خبر بھی سانوں پہنچائی کہ اگر جوانی یا تندرستی کوئی آدمی نیک عمل کرتا سی، نفل پڑھتا سی، قرآن تلاوت کرتا سی، غریباں بھی مل کے مڑ کے وقت آ گیا ہوں کچھ کرنے جو کر رہی ہے، بیمار ہو گیا، بڑھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ فرشتیاں نو حکم دینا بے جو ہے جوانی کرتا سی نا تے جو تندرستی کرتا لکھی گا یہ کھاتے جو نیک عمل لکھو، یہ ہن بے بس ہو گیا تو میری مرضی، یہ نیت سی، یہ اگر ہن نہیں کر سکتا، اس تو صحابہ کرام کئی روندے سی بھی یار ہن سانو چیتا آیا بھی نیکیاں کرے، کبھی جوانی چ کرتے ہوں چلو ہن بڈھے بھی ہو جائیں چلا نے آپے لکھی جانی ہے، اس تو فرمایا کہ بڑا تندرستی کی قدر کرو بیماری سے پہلے، لونگڑی غنیمت جانو قبل اس کے کہ غربت آ جائے، ہن مال ہے کول نیکی کرنا، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ غیر بدلتے اور تم ٹھوٹا لا کے منگن تے چڑھ پائے، غریب کر دے بچے اور لوگوں نے اس زمانے سے دیکھا ایک بار نہیں بار بار تاریخ دیکھی کہ شہزادیاں بازاراں چکے کھاتی، بادشاہ جڑے نا وہ بازاراں چنے ہو کے منگن تے بہ گئے، جتھے موسیٰ بن نصیر سی جنہیں سمجھا افریقہ فتح کیتا، مگر ایک وقت آیا کہ نابینا ہو گیا اور بازار بہ کے آواز دینا سی کہ کوئی فاتح افریقہ کی مدد کرتا ہے، کوئی خدا واسطے روٹی دے، ایڈا بڑا جرنیل، اس تو حضور نے فرمایا غریبی آن تو پہلا پڑھنا جی آج 4 پیسے ہے تو کچھ کر لو، کوئی پتہ نہیں کہ حالت رہے گا نہ رہے، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کو نہیں مچاؤ، اگر ہون وقت ہے نا تو ہم کوئی کام دھندا نہیں نیکی کر سے کر لو، پتہ نہیں کہڑے کما پھر آپ پھنسا دے، پھر تو کو نماز پڑھنی مشکل ہو جائے۔ اور آخری بات فرمائی اور زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ ملک الموت اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے فرمانا ہے موت لے آئے، اللہ کا فرشتہ لے کے حکم نامہ آ جائے موت کا، وہ تو پہلا جب زندگی ملی تو فائدہ اٹھا، حدیث پاک بالکل ٹھیک اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، مگر انہوں نے جڑا لکھا نا عمر بن میمون عودی بڑے صحابی کرنے، وہ صحابی نہیں سی، حضور نو مل نہیں سکے، ہے اسے ڈر مخضرم، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی زندگی۔ باقی انہوں نے مضمون جڑا وہ لکھا پہ شب قدر شب برات آ رہی ہے، یہ جا نیکیاں دا نفل بڑی تیاریاں لوگوں نے مسجداں اپنی یہ تیار کیتا، اتنے آ کرنا
دیگاں شیگاں پکڑیاں مرلیاں نے کھانا پینا، اے رب گواہ دے ممبر تے بیٹھا ایک حدیث ہی اس بارے حضور کو صحیح شب برات دے بارے ایک بھی بخا سکے نہ کوئی جڑی خلل تو خالی ہوئے تو دا راوی کمزور نہیں۔ شب قدر ٹھیک ہے، لیلۃ القدر جی رمضان شریف آنی وہ سورت قرآن تو چلی ہے، حضور نے دسیا او تقدیر دی رات ہے، یہ جڑا آندے دے پتہ ٹک جاندا تے ملک الموت نو اللہ لکھ دیندا انہیں مرنا جو نہیں، بالکل غلط مطلب اس باروں قرآن مجید کی تفسیر 4 جلداں اور قدیم زمانے لکھی، اس ویلے قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لیا سورہ دخان دے تحت وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفٍ مِّن شَعْبَانَ، یہ صفحہ 1678 سورہ دخان دے تحت جڑی یہ شعبان دی 15ویں رات ہے، وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفٍ مِّن شَعْبَانَ، میں وہ آیت جڑی قرآن دی پڑھی ہوئی حکم ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ قرآن اور دین جڑا سانو دتا گیا عقلی مذہب، باقی مذہب جڑے نا جہالت سے مذہب، ہندوازم یہودی عیسائی وہ آدمی نو پہلا آندے کہ علم نو پیچھے سٹ جو اسی پنڈت پادریاں نے نہ ہو کر کفر لگاؤں دے کہ دماغ جڑے متر کر عقل اسلام ہے جڑا میرے بھائی عزیزو عقل سے دور عقل ہی تو نور ہے جنہیں فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے غلط، ورنہ تو پاگل ہو جائیں گا دیوانہ جدھر مرضی تینوں کھچی کر، تو ایک جانور ہو جائیں گا جی مارو نہ دے ہاتھ نہ ولا تکفو ما لیس لک بہ، جس شاید تیرے کو کامل ثبوت نہیں نا وہ نہ مان کے دی ہمیں مولوی کہ کوئی ثبوت مان یہ دین ہے گا ان سما والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسؤولا، جنیاں چیزاں تینوں ملیاں کان ملے اکھاں ملیاں دماغ اللہ نے دے بارے تینوں کرنوں پوچھنا کہ ورتیاں سی اپنی کوشش کی کرنا سوچن دی کہندا تو نہیں من لی سی، اس تو اسلام دی خوبی آندا ہر شے پرکھو، اخبار چھپ گئی مولوی نے ممبر سے کہا جو دین بن گیا اس کو مطالبہ کرو کہ اگر حدیث ہے تو ثابت کر کے رسول اللہ تک یہ بندے جڑے پہنچاؤ والے سچے ہیں، ایک دوسرے میں ملے انہوں دے حافظے ٹھیک ہے، پورا ایک علم ہے سائنس ہے جڑے 14 جلد ایک عالم نے لکھا کہ انہوں دا کٹو اس کتاب جو پتا کرو کون ہے کہو جا کہ آدمی موت پر نہیں موت، یہ وہی بات ہے جنہوں حضرت امام محمد سیرین نے آخیا لول الاسناد لقال من شاء من، اسلام سے بھی یہ قیامت آ جاندی کہ سند نہ ہوندی کہ سند بیان کر، سند ہے کہ لکھن والا اپنے تو لے کے حضور تک پہنچائے، میں نے فلاں سے سنا اس نے فلاں سے سنا تھا صحابی تک لے، اور وہ بھی بندے ثابت کیتے جان سکتے سچے ہے، انہوں دا دماغ درست ہے، جھوٹ نہیں بولتے، کوئی خاص انہوں دا گروہ تو نہیں دے لی اپنا الو سیدھا کر رہی کر لے گل، حکمرانہ دے ملازم تو نہیں کہ حکومت دے ملازم ہے تو انہوں کی خاطر کو کر، اتنی چھان بین ہے بے اس تو اگے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر خدا دا ہی دائرہ علم غیب دا، سپریم کورٹ بھی اس تو اگے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، آخری مرحلہ جلا دین چاہیا تو فرمایا وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفٍ مِّن شَعْبَانَ، اے شعبان دی 15ویں رات جڑی دے بارے حدیث ہوئی اور ایک حدیث بھی ایسی نہیں جتے اعتماد کیتا جائے جو مننے آدمی کی موت مرے، لا فی فضل نہ دی شان دے بارے بڑا فی نسخ العدالتیہ، اور نہ جڑا آندے جے تقدیر لکھی جاندی ہے تو لکھے جاندے انہیں مر جانا انہیں جمنا نہیں، اور فکرہ کی فرمایا پھر رحمت فرمایا اللہ انہوں سے فلا تلتفت الیہا، اس رات کی طرف دھیان ہی نہ کوئی خیال نہ کرو آئی ہے نہیں لوگوں کی بنائی ہے، اور تسی حیران ہو گئے بینا کرنا بڑے بڑے نیک لوگ پھنستے بڑے نہیں نیک ہے، اور اسے تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب دے مقدمے جو لکھا بے دین نو جنہ نقصان صالحین تو پہنچتا کسے کا نہیں، جڑے نمازی سی روزے رکھنے والے دین دا صوفی بیٹھا ہے نا تو دین دا بیٹھا، یہ نیک لوگ سی حسن ظن کرنا، مینوں گل سنائی میں آخیا ہاں یار یہ مسلمان جھوٹ نہیں بول منی کہ انہوں نے حدیثاں دا پٹھا بٹھا دیتا، پرکھیا نہ بے اسی نیک ہے ٹھگ بھی ہے بچے نہیں، اس پاروں بڑی مشہور کتاب ہے غنیت الطالب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، مگر ایک آنے دی بھی نہیں، وہ جنیاں حدیثاں سب بے بنیاد ہے من کٹتا، اور اس پاروں ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جنہوں نے حالات لکھا کہ شیخ دی کتابوں تو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوا مگر نقصان بہت ہے، کیونکہ انہوں نے حدیثاں صحیح بہت تھوڑیاں ضعیف زیادہ، اور وہ شیخ دا کوئی قصور نہیں جنہوں کا انہوں نے حوالہ دیتا مینوں تو فلانا سناؤں گا، وہ فلانے نام راز اور کوئی چھوٹے نہیں سی بڑے بڑے لبادے ہو رہے تھے، جیسے بازار سکہ نوٹ جلدی چلتا نا اس طرح انہوں نے لوگوں سمجھا کہ مسلمان نے جدو کیا جاتا نا قال رسول حضور نے فرمایا اس بازار سے سکہ چلتا چلنا چاہیے،
تو جدو کلمہ گو دے سامنے آیا حضور نے فرمایا تو وڈی ہور کی انہوں سنت چاہیے جھک جاندہ، مگر یہاں دجالاں نے کذاباں نے فائدہ اٹھایا کہ انہوں بے وقوف بنانے لیے حضور دا نام استعمال کری جاؤ اور گمراہ کری۔ یہاں جو ایک بزرگ شیخ حرم سی، کعبے شریف دا امام، بے ایمان سی، سنا میزان الاعتدال فی نقد الاعتدال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی ترازو جڑی پرکھ کے دسی جائے کہ آ بندہ اتبار والا آ جھوٹا، یہ اندر آیا بندہ دیکھو کنا بڑا زاہد وہ نام لکھا، درویش دنیا تو نفرت دین دا پٹھا بٹھاؤ والے، اس تو جڑا فساد پیا اور ہر مولوی ملا بیچارہ سنا قصور بار اس کا تھوڑا ہی ہے، کتاباں ہوں مگر ایک کام نہیں کرتے جڑا قرآن آندا ہر گل دے پیچھے نہ لگ جا، علم نہ ہوتا پتہ کر کے کھوٹا سکا یا کھڑا سکا، اور یہ جو کہ تو نہیں تو کسی عالم دی پیروی کر وہ سن لا، ایویں نہ کسی زہر ہی پھکنے شیرینی سمجھ کے کھنڈ سمجھ تو زہر نکلے۔ ایک کون ہے سمجھو 5879 نمبر، علی بن عبداللہ بن جہل، تین پشتہ لکھی ہیں، اپنا نام علی ہے، باپ دا عبداللہ، دادا جہل، اد زاہد اینا پڑھے اینا درویش دنیا وہ نا دا حصہ ظاہر، اس تو ہر فن دا علیحدہ ماہر، قانون سمجھ لی وکیلان کو چاہیے، علاج لی طبیباں کو چاہیے، حدیث لی محدثاں کو چاہیے، جڑے حدیث دے فن دے ماہر گم ہو گئے وہ دسن گے کڑی کھڑی، یہ فقیاں نو ہی نہیں پہنچ سکتے۔ مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہوندیاں کہ میں ساری عمر فقہ حنفی دی کتاباں پڑھ کے تانوں آنا کہ جہڑیاں حدیثاں انہاں کتاباں لکھیاں انہاں نوں بالکل نہ سچ سمجھ، یہ پاویں صاحب ہدایت پاویں ایویں کئی جاندے حدیث ہے، انہاں نے اس فن نال کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں جانتے یہ حدیث دے عالم دس دے کہ کب ہے یا نہیں۔ تو فطور بہت سارا اس طرح کے جعلی وچ بہت چل گیا تو یہ ظاہر کی کردا شیخ صوفیہ، اور صوفیاں دا پیر وڈا جڑا پیر سی مکے ٹوسے دے شیخ صوفیہ تے بہارا مکہ، زاہد ہوئی ہے درویش، حرم شریف دے اندر صوفیاں دا شیخ ہے، وہ مصنف و کتاب بہجت الاسرار، اور یہ ہوئی ہے جن نے بہجت الاسرار کتاب لکھی، بڑی ساڑھے کئی علماء پیش کے بہجت الاسرار بالکل انہیں آپ کریں، کوئی نہیں سی کتاب متہم بے بدل حدیث، ایسے حالات ویکھ کے علماء نے پھر فیصلہ کیا یہ خود کرتا، یہ نہیں دوجیاں نے کڑیاں تے سنائی جاتا، یہ آپ مجرم ہے خود حدیثاں بنا کے سنا تے لوگ ویکھ کے نا بڑا زاہد ہے متقی ہے پھسلے جاندے۔ روان ابو الحسن علی بن ابراہیم بن سلمۃ القطان واحمد عثمان العادنی والخلدی طبقت، اے نام لکھے کہنا نہ بزرگاں دا نام لے کے حدیث قال ابن خیرون تو کل ولی قال وکیل ان یکس، علماء نے پھر چھان بین کی کہ شیخ حرم کی کرتا ہے، پتہ لگا کہ جھوٹ پڑ رسول اللہ دا نام لکھا، پوری کتاب چار جلد جھوٹیاں دی ہے جنہاں دین سے ملاوٹ کی، مگر افسوس ہے کہ لوگ انہوں اس علم والا آؤندے وقال غیر اتمام البد صلاۃ الغائب، اور علماء نے کیا کہ پچھلا مہینہ جڑا گزریا رجب وہ پہلی جمعرات نو جڑی نماز دسی نا آ انیاں رکھتا پڑھو جائینا آ سواب ہے جڑے لکھے گنے ہی نہیں جانتے، صلاۃ الغائب آتے وہ بھی این کری 500 سال بعد حضور تو کری ہے، اور دمشق پہلا انہوں راج کیتا پھر دنیا پھیل گئی، علماء نے وہ بدعت ہونے سے کتاباں لکھیاں، اور وہ پاروں برائی اینی پھیلی کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اس رات اللہ دے نیک بندے شہر چھڑ گئے، کڑیاں مڑیاں نے کٹھے ہونا نماز دے بانے، اور پروگرام پہلا بنایا انہیں بدماشی، اتنی بدماشی ہونی نیک لوگوں نے شہر چلے گئے کہ غرق ہو جانا ہے۔ اے نا بدعتاں دا نقصان آ جڑے جلوس نکلتے تھی میرے تو زیادہ جانتے، میں نہیں جانتا، تھی ویکھتے تو اتوں بھی لڈو سٹدیاں لڑکیاں تھے تو پھلتان سٹتے بدماشیاں کرتے اور کہہ دیں حضور دی یاد منا رہے ہیں، امام حسین دی یاد منا رہے ہیں، نیک گل دے پردے فحشی کرو، اس تو دین نہ شہن کدے نہیں پسند کرتا، نہ دین نے گلاں دسیاں، نہ جشن نہ جلوس نہ کوئی، کہ اخیر دا انجام بڑا تو صلاۃ الغائب نے جو کری تے بعد کڑیاں منڈے اتوں تک پہنچے، توفے سنت اربع شراور میں 414 ہجری سے فوت ہے، یعنی شیخ حرم صوفیاں دا زاہد کام جعلی حدیثاں بناؤ۔ تو یہ شعبان دی 15ویں جڑی ہے